بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی احقر کو خواب میں زیارت ہوئی۔ میں نے اس خواب کو لکھ کر سوشل میڈیا پر فیس بک وغیرہ پر شیئر کر دیا تھا۔ شیئر جب اس کو کیا گیا تو بہت سے حضرات کی طرف سے یہ بات آئی، کئی حضرات نے اس طرف توجہ دلائی کہ تم نے ایک خواب لکھ کے شیئر تو کر دیا، اب اس کی کوئی تعبیر بھی تو بیان کرو۔ اور بعض حضرات نے اس پر تنقید بھی کی، بہت سے حضرات نے بہت سی باتیں لکھی جو کہ اچھی بات ہے، تنقید بھی ہونی چاہیے، اس طرح کی چیزوں پر ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی جو ہے پیدا ہو رہی ہو۔ تو مناسب معلوم ہوا کہ جو خواب ہے اس کی ایک ممکنہ تعبیر بھی بیان کر دی جائے، اور خوابوں سے متعلق جو بہت سی غلط فہمیاں معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، چند باتوں کو عرض کر دیا جائے۔ تو سب سے پہلی بات تو عرض یہ ہے کہ جو خواب وغیرہ ہوتے ہیں، ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ کوئی دلیل یا حجت نہیں ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو خواب کے اندر جنت میں دیکھا تو وہ جنت میں یقینی طور پہ چلا جائے، یا یہ کہ اگر ہم نے خواب میں کسی کو جہنم کے اندر دیکھ لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعتاً جہنمی کے اندر چلا گیا ہے، بلکہ بعض مرتبہ تو ہماری جو بدعمالیاں ہوتی ہیں، اس طرح کے خواب ان کا نتیجہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بدعمالیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی جہنم کے اندر ہے، در حقیقت ہوتی وہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ برا خواب اگر کوئی آدمی دیکھے تو اس کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے کہ برا خواب جو ہے بیان نہ کیا جائے، البتہ اچھے جو خواب ہوتے ہیں ان کو بیان کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اچھے جو خواب ہوتے ہیں ان میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ اچھے خواب کسی فتنے کا سبب نہیں بننے چاہیے، یا اسی طریقے سے جو اچھے خواب لوگ دیکھتے ہیں وہ غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے، کہ کوئی خواب دیکھا گیا اور اس خواب کو بنیاد بنا کر کوئی غلط مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اب یہ جو خواب تھا، خواب اس طرح سے تھا۔ اچھا، یہ خواب میں نے جس دن دیکھا تھا میں بھول گیا تھا، پھر اگلے دن وہ خواب یاد آیا تو میں نے جلدی سے جو باتیں یاد رہ گئی تھی ان کو لکھ لیا تھا، ورنہ تو یہ ذہن سے نکل گیا تھا۔ بہرحال اس میں یہ تھا کہ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ خواب تو بہت طویل تھا لیکن مکمل یاد نہیں رہا، کچھ باتیں یاد رہ گئی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا دریا ہے، اس میں حضرت پیر صاحب نے غسل کیا، حضرت کے ساتھ بہت سے خدام تھے جن میں بھی شامل تھا۔ اس کے بعد حضرت پیر صاحب دارالعلوم وقف تشریف لائے۔ دارالعلوم وقف بہت خوبصورت معلوم ہو رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے جنت کا ٹکڑا ہو، اس کی عمارتیں بڑی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ یہ دارالعلوم وقف اصل جو خواب، چونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل ہم جو خواب دیکھتے ہیں تو وہ دن بھر کی جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں وہی رات کو نظر آتا ہے۔ تو میں چونکہ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ پر ویڈیوز ریکارڈ کر رہا تھا، بہت سی باتیں میں نے ریکارڈ کی، بلکہ بعض چیزوں پر تنقیدات بھی کی تھی۔ حضرت پیر صاحب کی قبر پر جو پھول ڈالے گئے تو اس پر تبصرہ کیا تھا، اور بھی بہت سے حضرات نے تبصرہ کیا تھا اس پر، اس کا فائدہ بھی ہوا، وہ یہ کہ پھول وغیرہ جو ہے ہٹا دیے گئے، تو بعض چیزوں پر جو ہے تبصرہ بھی کیا تھا، لیکن بہت سی چیزیں میں نے شیئر بھی کی تھی، اور حضرت کے جو خلفاء ہیں ان کی فہرست بھی جو ہے شیئر کی تھی۔ بلکہ ذہن میں یہ تھا کہ حضرت کی جو کتابیں ہیں ان کو بھی اکٹھا کر کے شیئر کیا جائے گا اور لوگوں سے کہا جائے گا کہ ان کتابوں سے استفادہ کریں۔ انشاءاللہ یہ کام میں کروں گا، وقت نہیں مل سکا، لیکن جیسے وقت ملتا ہے تو ساری کتابوں کو اکٹھا کر کے کہ آسانی سے لوگ ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے مطالعہ کر سکیں، انشاءاللہ یہ کام کروں گا۔ تو چونکہ میں انہی کاموں کے اندر لگا ہوا تھا، اور پھر حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خبر نشر ہوئی وہ دارالعلوم وقف سے نشر ہوئی تھی۔ وہ ویڈیو آپ میں سے بہت سے حضرات نے دیکھی ہوگی کہ حضرت جو ہے حضرت مولانا خضر صاحب جو ہے انہوں نے اعلان کیا کہ حضرت پیر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور پیچھے حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائے رو رہے ہیں۔ تو چونکہ خبر وہیں سے پھیلی تھی تو شاید انہی چیزوں کا اثر تھا کہ حضرت پیر صاحب کی زیارت ہوئی اور پھر وہ دارالعلوم وقف تشریف لائے۔ بہرحال تو حضرت اس کی عمارتیں بڑی خوبصورت لگ رہی تھیں، حضرت ایک عمارت میں تشریف لے گئے اور وہاں نیچے چٹائی پر بیٹھ گئے۔ دارالعلوم وقف کے مختلف ملازمین حضرت کے پاس اپنی ضروریات لے کر آ رہے تھے، حضرت ان کی ضروریات سے متعلق جوابات دے رہے تھے اور ان کی ضروریات پوری کر رہے تھے، گویا کہ حضرت دارالعلوم وقف کے ذمہ دار تھے۔ یعنی جیسے کسی ادارے کے ملازمین ذمہ دار محترم وغیرہ کے سامنے مختلف ضرورتوں کا ذکر کرتے ہیں اور وہ ان کی ضروریات پورا کرتے ہیں، ایسے ہی حضرت کر رہے تھے۔ یعنی اس کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ حضرت محترم صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو حضرت محترم صاحب کے سامنے کبھی کوئی طالب علم آ رہا ہوتا ہے درخواست لے کے کہ حضرت مجھے چھٹی چاہیے، کبھی کوئی ملازم آ رہا ہوتا ہے کہ حضرت مجھے یہ چاہیے، تو حضرت محترم صاحب جو ہوتے ہیں وہ سب پر کسی پر دستخط کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کچھ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی بات فرما رہے ہوتے ہیں، کوئی مہمان آ جاتے ہیں ان کو کوئی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح کا گویا کہ یہ منظر تھا۔ تو یہ ہے وہ خواب۔ اب اس کی جو تعبیر ہو سکتی ہے، ممکنہ تعبیر ہے، وہ تھوڑا سا سن لیجئے۔
ان میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ حضرت دریا کے اندر ہے ایک بہت بڑا دریا، اور بڑا خوبصورت یہ دریا ہے جو میں نے دیکھا، حضرت پیر صاحب نے اس کے اندر غسل کیا. تو اس کی تعبیر جو ہے خواب کے اندر پانی کو دیکھنا اور چشمہ دیکھنا، خود حدیث کے اندر اس کی تعبیر اس طرح سے دی گئی ہے کہ اگر خواب کے اندر کوئی اس طرح کی چیز دیکھی جاتی ہے، کہ حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ گویا کہ آدمی جو اعمال کرتا ہے وہ اعمال اسے ثواب کی شکل میں نظر آتے ہیں اگر اس طرح سے کوئی پانی یا پانی کا چشمہ دیکھتا ہے. چنانچہ حدیث کے اندر ہے، وہ حدیث بھی سن لیجئے. یہ بخاری شریف کے اندر روایت آئی، حضرت ام علا انصاریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کے لیے پانی کا ایک چشمہ جاری ہے. جب میں نے خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کے عمل کا ثواب ہے جو ان کے لیے جاری رکھا گیا ہے. تو پانی وغیرہ دیکھنا، ہاں پانی میں آدمی ڈوبتا نظر آ رہا ہے یا کوئی اور مصیبت میں دیکھ رہا ہے، اس کی تعبیر الگ ہوگی. اچھا ایک بات یہاں ذہن میں یہ رہے کہ میں نے یہ عرض کیا نا کہ جب خواب جو ہے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، بیان کیا جا سکتا ہے. جو اچھے جو خواب ہوتے ہیں ان کی فہرست جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض باتیں ذکر کر رکھی ہیں کہ کون سے خواب جو ہیں وہ اچھی فہرست کے اندر اچھے خواب شمار ہوتے ہیں اور اچھے خواب ان کو جو ہے سمجھا جاتا ہے. چنانچہ اچھے خوابوں سے مراد حضرت نے یہ لکھ رکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کا ہونا، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کرنا بہت بڑی بات ہے، اور یقینی طور پر یہ اچھے خوابوں میں سے جنت یا جہنم کو خواب میں دیکھنا، نیک بندوں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنا. تو نیک بندوں کی زیارت یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت یہ خواب کے اچھا ہونے کی علامت ہے. مقامات متبرکہ جیسے بیت اللہ کو خواب میں دیکھنا یہ خواب کے اچھا ہونے کی علامت ہے. آئندہ پیش آنے والے واقعات کو خواب میں دیکھنا، پھر واقعہ ویسے ہی رونما ہو جائے، جیسے کسی نے دیکھا کہ ایک حاملہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا پھر واقعی لڑکا پیدا ہو جائے، تو یہ بھی اس کو بھی اچھا خواب کہا جاتا ہے. گزشتہ واقعات کو واقعی طور پر خواب میں دیکھنا، مثلا دیکھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا پھر انتقال کی خبر آئی، تو یہ سارے کے سارے جو ہے اچھے خواب سمجھے جاتے ہیں. تو کسی بزرگ کو، کسی اللہ والے کو خواب کے اندر دیکھنا یہ خواب کے اچھا ہونے کی علامت ہے. بہرحال تو خواب کے اندر جو ہے دریا وغیرہ یہ دیکھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو اعمال ہیں وہ ثواب کی شکل میں ہیں گویا کہ، اور اعمال کا بدلہ مل رہا ہے. دارالعلوم وقف تشریف لائے، بہت خوبصورت معلوم ہو رہا تھا، ایسا لگتا تھا جنت کا ٹکڑا. اب دارالعلوم وقف ظاہر ہے ایک مدرسہ ہے، ایک ادارہ ہے، اور جہاں صبح سے لے کے شام تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دی جاتی ہیں. ذکر و اذکار کے اندر وہاں طلبہ مشغول رہتے ہیں. بعض طلبہ وہ ہیں جو حفظ کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت کے اندر سارا دن مشغول رہتے ہیں. بعض طلبہ وہ ہیں جو حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، سارا دن جو ہے وہ حدیث کے اندر مشغول رہتے ہیں. یا اور جو علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے اسی لیے پڑھائے جاتے ہیں تاکہ قرآن و سنت کو جو ہے سمجھا جا سکے. تو اب ظاہر ہے یہ چیزیں تو جنت کی شکل میں ہونی ہی چاہیے، اس لیے کہ خود حدیث کے اندر اچھا یہاں مساجد بھی ہیں، دارالعلوم وقف ہو یا دارالعلوم دیوبند ہو، یہاں کئی مسجدیں بھی موجود ہیں. اور خود یہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جس جگہ پر مسجد ہوتی ہے، بلکہ یہ کہیے کہ جو مسجد ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت ہی قرار دیا ہے، جنت کا اس کو جو ہے ٹکڑا قرار دیا ہے. ایک حدیث کے اندر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم جنت کے باغ سے گزرا کرو تو خوب جو ہے اس سے استفادہ کیا کرو، کھایا پیا کرو، چرا کرو. تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ریاض الجنہ کیا ہے، جنت کا باغ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد. تو جو مساجد ہوتی ہیں یہ جنت کا باغ ہوتی ہیں در حقیقت. اور یہ پوچھا گیا کہ وہاں چرنا کھانا پینا یہ کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو. یا ایسے ہی اور بعض روایتیں آئی ہیں، ان روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو مسجدیں ہیں قیامت کے دن ان مسجدوں کو در حقیقت جنت کے اندر شامل کر دیا جائے گا. چنانچہ ایک روایت اس طرح سے آئی ہے کہ قیامت کے دن تمام زمینیں ختم ہو جائیں گی سوائے مساجد کے، چنانچہ بعض مساجد بعض کے ساتھ مل جائیں گی. اور پھر اہل علم نے تشریح اس طرح سے کر رکھی ہے، مختلف تشریحات کی گئی ہیں. ایک تشریح یہ بھی ہے کہ یہ بھی احتمال ہے کہ اس کے بعد وہ جنت کی طرف منتقل کر دی جائیں، یعنی جو مساجد ہوں گی تو ان کو جنت کی طرف منتقل کر دیا جائے گا. تو گویا کہ جو مساجد ہوتی ہیں تو وہ جنت ہی کا ٹکڑا ہوا کرتی ہیں. تو وہاں مسجد بھی ہے اور ایسے ہی وہاں ذکر و اذکار تو سارے دن ہوتا ہی رہتا ہے. تو اس لیے بڑی خوبصورت اس کی عمارتیں معلوم ہو رہی ہیں دارالعلوم وقف کی، اور
ایسا معلوم ہو رہا ہے گویا کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہو. اور ایسے ہی اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ یہاں سے جو ہے لوگ مستفید ہوں گے اور مستفید ہو رہے ہیں, استفادہ کر رہے ہیں, طلبہ تیار ہو رہے ہیں, علمی کام ہو رہا ہے, تحقیقی کام ہو رہا ہے, کتنی کتابیں یہاں سے لکھی جا رہی ہیں اور کتنی کتابوں کے تراجم ہو رہے ہیں. تو بڑا کام جو ہے الحمدللہ دارالعلوم وقف سے ہو رہا ہے. آپ حضرات کے علم میں ہوگا, آپ میں سے میں نے اس کو ریکارڈ بھی کیا تھا بہت پہلے, کہ کسی زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ ذکر کر رکھا ہے. کسی زمانے میں حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کو خواب میں دیکھا تھا, اور خواب میں اس طرح سے دیکھا تھا کہ جنت نظر آئی خواب میں حضرت یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو, اور جنت کے اندر انہوں نے دیکھا کہ جنت میں چھپر کے بھی گویا مکانات ہیں. جنت میں خوبصورت عمارتیں ہیں لیکن کچھ چھپر کے بھی جو ہے مکانات ہیں. تو حضرت صبح میں جب تشریف لائے تو جیسا چھپر ان کو خواب میں نظر آیا تھا جنت کے اندر, ایسا ہی چھپر دارالعلوم کے احاطے میں بھی موجود تھا. کوئی کمرہ رہا ہوگا یا کوئی جگہ رہی ہوگی. تو حضرت نے اس کی تعبیر یہ لی تھی, حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ یہاں سے خوب فائدہ ہوگا اور لوگ زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں گے, اور گویا کہ یہاں سے جو لوگ نکلیں گے وہ لوگوں کو جنت کی طرف بلانے والے بنیں گے. تو انشاءاللہ ایسے ہی یہاں سے بھی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا جب تک کہ ادارہ قائم ہے, کہ لوگ جو ہے جنت کی طرف بلانے والے بنیں گے جو یہاں سے نکل کے جائیں گے انشاءاللہ. تو وہاں پھر اس کے بعد حضرت تشریف لائے اور نیچے چٹائی پر بیٹھ گئے. دارالعلوم کے وقف کے ملازمین وغیرہ حضرت کی ضروریات لے کر آئے. تو یہ اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ حضرت کے انتقال کے بعد بھی حضرت کے جو کتابیں ہیں ان سے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے, اور حضرت کے جو خلفاء ہیں ان سے استفادہ کرتے رہیں گے. اور چونکہ دیوبند میں ایک بڑی تعداد حضرت کے خلفاء کی ہے, ان سے فائدہ پہنچا. اور جب حضرت کا انتقال ہوا ان میں سے جو سب سے بڑے خلیفہ ہیں وہ دارالعلوم وقفین کے اندر ہی موجود تھے, بلکہ اور بھی غالباً حضرت کے اور بھی خلفاء دارالعلوم وقفین ہی میں موجود تھے. تو ان حضرات سے جو ہے انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا اور پہنچ رہا ہے. تو یہ اس کی ممکنہ جو ہے تعبیر ہو سکتی ہے اس خواب کی. بہرحال ایک اچھا خواب ہے, اور چونکہ اچھا خواب تھا اس لیے اچھا خیال کرتے ہوئے میں نے اس کو بیان کر دیا. یہاں دارالعلوم دیوبند کے 2 فتوے بھی آپ سماعت کر لیجئے. ان 2 فتووں کے اندر حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا ہے, یعنی 2 الگ الگ لوگوں نے خواب میں دیکھا ہے, اس کی تعبیر معلوم کی گئی ہے. تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جو تعبیر دی گئی اس کو بھی سماعت کر لیجئے. ایک صاحب نے پوچھا کہ میں نے مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کو بھی 4 سے 5 مرتبہ خواب میں دیدار کیا حضرت کا. تو یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت حیات تھے. اور کچھ دن پہلے مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کا بیان بہت قریب سے سن رہا تھا. ایسا خواب میں نے دیکھا, اور آج فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو مولانا طارق جمیل صاحب کو خواب میں آ کر بولے کہ فجر کی نماز پڑھ لو, اور میں حضرت مولانا طلحہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم سے بیت ہو چکا ہوں, میرے لیے اس خواب کا مطلب بتا دیجئے. تو جہاں میں لکھا گیا ہے کہ اس خواب میں اشارہ ہے کہ آپ کو بزرگان دین سے محبت ہے. تو جو سارا خواب ہو سکتا ہے میں نے دیکھا, اس میں بھی ہو سکتا ہے اس طرف اشارہ ہو کہ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے, اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اس خواب میں اشارہ ہے کہ آپ کو بزرگان دین سے محبت ہے, مگر عمل میں آپ بھی ناقص معلوم ہوتے ہیں. میں تو ہوں ہی ناقص, یہ صاحب بھی ان کی بھی تعبیر یہ دی گئی کہ ناقص معلوم ہوتے ہیں. اس لیے شریعت کے تمام احکام پر آپ عمل کرنے والے بنیں اور اتباع سنت کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق دے. ایک دوسرا خواب ہے, ایک صاحب نے پوچھا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دعوت برکاتہم ہمارے گھر تشریف لائے ہیں, اور ان میں سے کچھ باتیں میں ان سے کچھ باتیں کر رہا تھا. ہم لوگ اپنی فیملی کے ساتھ عمرے پر گئے ہوئے تھے, اور میں نے دیکھا کہ مسجد حرام میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دعوت برکاتہم کی خدمت کر رہا ہوں. برائے مہربانی اس خواب کی تعبیر بیان فرمائے. میں سلسلے نقشبندیہ سے جڑا ہوا ہوں, حضرت مولانا طلحہ صاحب قاسمی دعوت برکاتہم سے بیعت ہوں. تو اس کے جواب میں لکھا گیا ہے کہ اس خواب میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ کا تعلق نقشبندی سلسلے سے زیادہ ہے, اور اس سلسلے کے بزرگ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب سے زیادہ نفع آپ کو پہنچے گا. حضرت مولانا طلحہ صاحب جو فیض آپ کو پہنچا رہے ہیں دراصل انہی کا فیض ہے. تو یہ خواب کی تعبیر دی گئی.